अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज कर रहा हूँ यूएसए। आप तमाम दोस्त साहब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे दोबारा फिर पाकिस्तान की सियासत पे बातचीत होगी। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है और जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है, वहाँ पे लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं और हुकूमत वाले भी अपने प्लान बना रहे हैं और दूसरी तरफ सैलाब वाले भी बेचारे इस वक्त जो है उन्होंने अब तैरना सीख लिया है 2-3 महीनों से, और उन्होंने उन झोंपड़ियों में रहना भी सीख लिया है। और उन्होंने अब वो कोई भी हुकूमत से या इस किस्म के सरकारी लोगों से वो कोई आस लगा के नहीं बैठे हुए, और उन्हें पता है कि हमने खुद ही खड़ा होना है, खुद ही अपना सिलसिला करना है, अपना काम कारोबार अपने घर बार खुद ही बनाने हैं, बगैर इस तरह हुकूमत की मदद के बगैर ही हम अपना बंदोबस्त कर लेंगे। ये उन्होंने हमारे से माइंड बना लिया है। होना तो ये चाहिए था कि ये तमाम इस वक्त अपोजिशन हो या हुकूमत हो या दूसरे जो हमारे कौमी इदारे हैं, ये उनके साथ खड़े होते और उनकी दादरसी की जाती। मैं यहाँ इस वक्त देख रहा हूँ कि अभी 4 दिन पहले यहाँ फ्लोरिडा में, यानी फ्लोरिडा जो यहाँ की स्टेट है, और यहाँ पे सैलाबी रेला और यहाँ पे बारिशों ने जो तबाही मचाई थी और समंदर, और मतलब वहाँ ये शहर जो है, ये स्टेट जो है, ये समंदर के किनारे, और उससे यहाँ पे ये तारीखी इन्हीं की तबाही हुई है और उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं। उसके अलावा तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोगों के पास उनकी लाइट नहीं है, खाने पीने के मसाइल हैं, यानी इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर फिर भी वहाँ पे लोगों में ऐसी कोई बेसब्री, ऐसी कोई फरियादें नहीं कर रहे हैं। हुकूमती पूरा निज़ाम, पूरी मशीनरी वहाँ पहुँची हुई है, उनके जितने इदारे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मगर उन्हें नज़र आ रहा है कि हुकूमत उनका साथ दे रही है। उन्हें कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि हमें अकेला छोड़ा गया है और यह हमारी खैर खबर नहीं ली गई। और वही देखें, बारिशें, सैलाब, ज़लज़ले, इस किस्म के जो मौसमी हालात इंसान पे आते हैं या कौमों पे आते हैं, तो कौमें ये देख रही होती हैं कि हमारे साथ हमारी हुकूमत, हमारे इर्द गिर्द या जो दूसरे हमारे लोग हैं वो कैसे मतलब बिहेव कर रहे हैं, किस तरह खड़े। तो कहीं से भी मैंने बहुत सारी वीडियोस उनकी देखी। किसी चैनल पे ऐसा नहीं था कि हमें रोटी पानी नहीं मिल रहा, या हमें कोई तंबू नहीं मिल रहा, या हमें कोई शेल्टर नहीं मिल रहा, या हमें कोई मेडिकल सहूलत नहीं मुहैया की जा रही। तमाम चीज़ें उनको मिल रही हैं जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, और कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं हुई। भाई अल्लाह की तरफ से है, और मौसम है, सैलाब, पानी, ये सब कुछ चल रहा होता है। मगर नज़र आना चाहिए हुकूमती हेल्प, हुकूमती मशीनरी नज़र आनी चाहिए। यानी अपोजिशन हो, हुकूमत वाले, सब एक पेज पे हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और अपने लोगों की दादरसी कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, और उनको जो भी ज़रूरियात और लोग दे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या फिर अपने मुल्क में, जिसमें जो कुछ हो रहा है पिछले वहाँ 2-3 महीनों से जो हालात बने में, इसका बहुत ज़्यादा फकदान नज़र आ रहा है वहाँ पे। और इसमें ना हुकूमत एक पेज पे है और ना अपोजिशन अपनी बांसुरी बजा रही है। हुकूमत जो है वो अपने दावे और वादे इकरार हो रहे हैं, और बल्कि अपोजिशन इस वक्त जो है वो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, धरने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान को बंद करने की बातें हो रही हैं। बल्कि ये सिलसिला पिछले 2010-12 से चल रहा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर आपके सामने जो कुछ हुआ, जो धरने दिए गए, फिर करते करते 2018 में हुकूमत उनको दिलवाई गई। हुकूमत भी आपने 4.25 साल देख ली कि उसमें उन्होंने कितना तीर मारा, महंगाई कहाँ पे गई। उसके बाद जो दूसरे ग्रुप हैं, दूसरे लुटेरे हैं, उनको मिली पिछले 5-6 महीने से, वो भी इस वक्त जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस हुकूमती गाड़ी को चलाएं, पर गाड़ी किसी से चल नहीं रही। बल्कि अब नवाज शरीफ भी आजकल में आ जाएंगे, इसाक डार आ गए हैं, मरीम नवाज़ कल चली गई हैं। वैसे पीटीआई वालों को तकलीफ़ तो बड़ी हो रही होगी कि ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उस वक्त खूब बयानबाजियाँ हो रही हैं। आप सोशल मीडिया में हर तरफ, हर ग्रुप में यही बकवास चल रही है। अर्ज़ सिर्फ ये है कि ये सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा। जब आपकी हुकूमत थी तो आपके साथ भी इसी तरह रेल के डब्बे जो वज़ीर वज़रा जोड़े गए थे, जिनको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए गए थे, और जितने काफ लीग के, कातिल लीग के जितने लोग थे वो जोड़े गए थे। दूसरी पार्टियों का कचरा, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, पूरी दुनिया में कचरे से बिजली बनती है, हमारे यहाँ कचरे से पीटीआई बनी है। तो जब उन वज़ीरों को इन्हीं पार्टियों, इन्हीं लुटेरों से तोड़ के आपको दिए गए थे, तो सादिक और अमीन का लेबल उनके माथे पे लगाया गया था, और आपने उनके गले में वो जो ग़ुलामी का पट्टा जो आप पहनाते हो ना पीटीआई का, वो आपने डाला था इमरान खान साहब, और फिर वो आपको भी लेके डूबे। 3.5-4 साल में क्या हुआ? आप ही धड़ाम तख्ता नीचे आधी रात को आपको निकाला गया, और अब जब आप ये देख रहे हैं तो बर्दाश्त तो नहीं हो रहा। और जो मैंने पहले कहा था कि जब लाडले के मुंह से चूसनी निकाली जाए ना, तो फिर तकलीफ़ बड़ी होती है। तो ये सब कुछ देख के आपको तकलीफ़ तो खूब हो रही होगी। तो तभी मैं आवाम से कहता हूँ ना,
ان کے جہاز ہمیشہ تیار رہتے ہیں جانے کے لیے، ان کے علاج بھی باہر، کاروبار بھی باہر، اولادیں باہر، ان کا جینا مرنا سب کچھ باہر، اور صرف حکومت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو موقع ملا تھا، لوگوں نے آپ سے آس رکھی تھی، حالانکہ مجھے کوئی آس آپ سے نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ آپ دوسروں کے سہاروں پہ آئے تھے، اور اب آپ کے ساتھ وہ لوگ وہی کریں گے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے انہوں نے۔ تو عرض یہ ہے کہ تکلیف تو آپ کو کافی ہے حکومت سے نکالنے کی، اور آگے بھی کوئی آس نظر نہیں آ رہی، آپ کی ڈیل بھی نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ والوں نے آپ کو کھڑا کر دیا۔ اب آپ ڈی چوک میں جائیں یا آپ جب بی چوک میں جائیں یا جہاں جائیں وہ آپ کی مرضی۔ اس وقت ہمارے آرمی چیف باجوہ صاحب بھی اس وقت امریکن دورے پہ ہیں، آپ جتنا چیخ لیں کہ امریکہ کا میں نے یہ کیا ہے، امریکہ نے میری حکومت ڈبوئی، امریکہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے کمزور لوگوں کی حکومت کا۔ اور آپ نے لہرایا تھا نا وہ لیٹر نکال کے، اس لیٹر وہ بھی نہیں مل رہا، بہت ساری چیزیں ہیں، میں کیا آپ سے ڈسکس کرتا چلوں، بس یہی ہے کہ دیکھتے جاؤ، اور عوام سے میری خاص ریکویسٹ ہے کہ تبھی کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں، اگلے ہیں یا پچھلے، یہ سب چور ہیں، یہ اسی طرح ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ ان کو اپنے کاندھوں میں بٹھا کے لے کے آتے رہتے ہیں۔ تو تکلیف تو بڑی ہوگی کہ باہر بھی انہی کی موجیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی ان کی موجیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کی ڈیلیں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی تو آپ کی ڈیلیں نہیں ہوتی، آپ لوگ اسی طرح جو ہے مصیبت میں پھنسے رہو گے بھائی، جب تک ان کو فالو کرتے رہو گے، ان کو سپورٹ کرتے رہو گے، صحیح لوگوں کو لے کے نہیں آؤ گے، اپنے ارد گرد تم لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، باقی دنیا جہان کی ہر چیز ہماری عوام کو نظر آتی ہے۔ اور جب بات ڈیلر نہیں، ہم ڈیلر ہی کہہ لو ان کو، لیڈر ہیں یا لیڈر، یہ تو گیدڑ ہے میرے لحاظ سے، میری بک میں تو یہ گیدڑ ہیں، کیونکہ یہ بھاگ کے باہر جاتے ہیں، ان کا اس ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا کسی ان کو غریب کی فیلنگ کا کوئی پتہ نہیں کہ غربت میں کس طرح گزارا جاتا ہے۔ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں، اور وہاں کے معاملات، وہاں کی ضروریات، بنیادی ضروریات ہیں، یہ روٹی کپڑا مکان، پتہ نہیں پچھلے 50 سال سے یہ نعرے اس قوم کو دیے گئے ہیں، اور ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا جاتا رہے۔ بلکہ یہاں میں ایک چیز اور کہتا چلوں، خاص کر پی ٹی آئی والوں کے لیے، کہ پی ٹی آئی والوں دیکھ لو، آپ لوگ ایم کیو ایم کا حال دیکھیں، آج سے 30-35 سال پہلے جب 85 کے بعد جب جو کچھ شروع ہوا، اور ایم کیو ایم کو جب لے کے آئے، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، پی پی کے خلاف، پی پی کو ختم کرنا تھا سندھ میں، خاص کر کراچی سے ختم کرنا تھا، اور کسی حد تک انہوں نے ختم کیا، صرف ایک سیٹ رہ گئی تھی پی پی کے پاس جو لیاری سے وہ جیتتے تھے، اور ایم کیو ایم کو جناب علی اس وقت ضیاء کا اسلام چل رہا تھا، انہوں نے ان کو ٹائٹ کیا اور لے کے آئے، اور ان کو، مگر وہ ایسا جن بن گیا کہ بوتل سے باہر آیا اور پھر دوبارہ بوتل میں جا نہیں رہا تھا۔ اچھا، الطاف حسین صاحب نے جناب علی اس وقت مہاجر قوم کے اندر جو نفرت بھری، اس سے سب سے بڑا نقصان مہاجر قوم کو خود ہوا، اور وہ بوری بند لاشیں، اور وہ بتے بازی، اور وہ جو لوٹ مار انہوں نے کی اس پورے شہر کے ساتھ، کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا، وہ جو نفرت بھری تھی، وہ لوگ سارے آج 50-60 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، اکثر لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، اور اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی سیاسی پارٹی میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں گے، یا کوئی نئی تحریک چلانے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہی کام آج عمران خان کر رہے ہیں، انہوں نے ان جوانوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور جو نفرت بھری جا رہی ہے اس یوتھیوں کے اندر، وہ آپ کو نظر آئے گی آگے چند سالوں میں، آپ کو نظر آئے گی۔ یہ سب سے بڑا عمران خان کا بہت بڑا جو ہے جرم ہے، وہ یہ، بہت سارے جرموں کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، اگنور کیا جا سکتا ہے، اور عمران خان کی یہ بد اخلاقی اور یہ عدم برداشت والی جو حرکت ہے، اور جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں، قوم کے جوانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اپنے کارکنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کہیں سے بھی معافی کے قابل نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کے اوپر عمران خان کو نہ چھوڑا جائے، کیونکہ یہ چیز آپ کو پچھلے 35 سال سے نظر آ رہی ہے، جو کچھ الطاف حسین نے کیا تھا، اور آج دیکھ لیں الطاف حسین کہاں ہے اور کس حال میں پڑا ہوا ہے، اور کس طرح اس کو کارنر کر دیا ہے۔ میں کراچی میں سب کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں، اور اب آپ کو ایک ووٹ بھی نہیں ملتا اس کے نام پہ۔ تو یہی کام آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، وہ بھی فوج کے تھرو آئے تھے، آپ بھی فوج کے تھرو آئے تھے، اب آپ کو اپنے پاؤں کے نیچے سے جو ہے نا زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی نہیں، بلکہ ہو گئی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا، آپ قومی اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ ہاں، دوسرا آپ نے اب اس کام کو جہاد کا نام دیا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاد ہے کیا، جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہی مصیبت ہے نا، ہر چیز کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے اس کے لیے، جہاں ضرورت پڑی آپ نے جہاد کا نام بھی یوز کیا، پہلے آپ نے ریاست مدینہ کو یوز کیا، اور پتہ نہیں وہ جو آپ نے ہزاروں اور لاکھوں گھروں کے وعدے کیے تھے، ہر چیز پہ تو آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ آپ کی تو اتنی بڑی لسٹ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو شکر کریں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی ہے، تو آپ ڈیلیور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے،
اور آدھی رات آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ جو آپ نے وعدے اقرار کیے تھے اس میں سے آپ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جتنا آپ نے یہاں پہ نقصان اور ڈیمیج کیا اس ملک کو، اس قوم کو، اور وہ چیزیں سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، ویڈیو دیکھو لیکس ہو رہی ہیں، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہدایت دی جا رہی ہیں، ویڈیو سب کی لیک ہو رہی ہیں، ان کی بھی آپ کی بھی، فرق نہ آپ میں ان میں فرق نہیں ہے، اگلوں پچھلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والوں کی مرچیں اس لیے لگتی ہیں کہ پھر جب کہتے ہیں کہ شفیق بھائی آپ پی ٹی آئی پہ زیادہ بھاری ہاتھ رکھتے نہیں، میرا پی ٹی آئی والوں سے کوئی ایسا ذاتی وہ نہیں ہے، مگر ذرا اس کو فتنہ زیادہ اس وقت انہی کا چل رہا ہے، یہ زیادہ گروپوں میں بولتے ہیں، ارد گرد ان سے ہی ہماری مطلب یہ بحث مباحثہ ہوتی رہتی ہے، تو میں ان کو شیشہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھ لو اصلیت کیا ہے۔ ملنا کچھ نہیں ہے، قوم کا آپ نے پہلے بھی وقت ضائع کیا تھا، اب بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ یہی کریں گے، تو بہتر یہ کہ آپ اس سے باز آ جائیں، اور خاص کر یوتھیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ باز آ جائیں انشاءاللہ۔ یہ خود تو خود جو جتنے بھی، بس آخر میں آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ ان سیاسی لٹیروں کو سپورٹ کرنا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں اچھے دن لے کے آئیں گے، اور حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ ورنہ دیکھ لیں اس کو جو انہوں نے ماحول گرم کیا ہوا ہے وہ گرم کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہیں قومی مفاد سے انہیں کوئی سروکار نہیں کہ یہاں پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، یعنی ملک میں اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ 2-3 اسٹیٹیں ہمارے 2-3 صوبے اس میں انوالو ہیں، مگر کسی کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ ابھی بھی اپنے جلسے جلوس اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے چکر میں، حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کے پیرول پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی کسی کے پیرول پہ ہیں، تو لہٰذا عوامی سے ہماری ریکویسٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی اپنا قبلہ سیدھے کریں اور باز آ جائیں، ان لوگوں کو سپورٹ کرنا اور ان کی گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی قوم کی حالت بدلیں گے جنہیں خود خیال ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا خیال ہے تو مہربانی کریں، یہی میسج آگے پہنچائیں لوگوں تک، اپنے ارد گرد کا خاص خیال کرتے ہوئے سب کو لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی ان کی باتوں میں نہیں آنے کا، یہ جس بتی کے پیچھے لگائیں آج کے بعد ان بتیوں شتیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، استغفار کریں۔ امید ہے کہ اوپر سے بھی فیصلے انشاءاللہ ہمارے حق میں اچھے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا خاص خیال کیجیے، اللہ حافظ۔